السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ویڈیو بناؤں گا کیونکہ میں ذرا بزی تھا تو مجھے ویڈیو بنانے کا ٹائم نہیں ملا تھا۔ تو آج میں بات کروں گا کہ بہت سوالات ہیں میرے دماغ میں کہ لوگوں کو کتنا پریشان کیا جاتا ہے جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے لگتا ہے۔ سب سے پہلی چیز رفع یدین کے بارے میں آپ بات کریں۔ کئی نئے لڑکے ہیں جو مسجدوں میں جاتے ہیں اور وہ سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، تو پھر ان سے امام صاحب سب سے پہلے ان سے رابطہ ختم کرتے ہیں۔ لوگ جو کبھی کبھی نماز پڑھنے آئے ہوتے ہیں وہ 5 وقت والے انسان کو بڑی بری نظر سے دیکھتے ہیں اور انہیں وہابی سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جو سنت کے مطابق عمل کرنے لگتا ہے وہ وہابی ہو جاتا ہے لوگوں کے نزدیک۔ رفع یدین کو کس فرقے نے پکڑا؟ وہ تھے اہل حدیث۔ تو یہ ہو گئی وہابیوں کی نماز ان لوگوں کی نظروں میں، بریلویوں کی نظروں میں، کیونکہ بریلوی لوگ تھے حنفی اور دیوبندی لوگ تھے حنفی، تو یہ لوگ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اب انہوں نے سوچا کہ سنت کے مطابق نماز تو یہی ہے، اب اس میں ہم کچھ گڑبڑ کریں۔ گڑبڑ کیا کری؟ لوگوں کے دماغ میں ڈالا کہ پہلے زمانے میں بت رکھ کے آتے تھے تو اس لیے رفع یدین بار بار ہوتا تھا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں منع کر دیا۔ تو پہلی بات تو آخری وقت میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ اب مت کرنا رفع یدین، وہ دلیل دکھائیں یہ لوگ، ہے نہیں یہ دلیل، دکھائیں گے کہاں سے؟ دوسری بات، بت رکھ کے آتے تھے تو عید کی نماز میں بت گر سکتے تھے۔ عید میں 4 رفع یدین کرتے، بار بار ہاتھ اٹھاتے۔ رفع یدین کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، تو ان کے وطر میں بھی بت گرتے۔ تو پھر یہ سب ہے فرقہ پرستی۔ اگر کوئی اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ سنت عمل کرتا ہے تو ہمیں اس سے زیادہ سنت عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو اگر حق پر مان رہے ہیں تو ہم اس سے زیادہ سنت پہ عمل کر کے دکھائیں۔ لیکن بحث میں اپنی اپنی نمازیں بنا لیے، اپنی اپنی مسجدیں بنا لیے اور اپنے اپنے بزرگ بنا لیے ہیں، اور دوسرے کا بزرگ کافر ہے، اپنا بزرگ ہے۔ تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا تو یہی مقصد ہے کہ فرقہ واریت کو ختم کرنا اور شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی سب ایک ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی یعنی کتاب قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقوں میں نہ بٹو۔ اور سورہ الانعام آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی، آپ کے دین میں جس نے فرقے بنائے، الگ الگ گروہ میں بٹ گئے، ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اللہ انہیں قیامت کے روز بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اپنا ایک رول بنائیں کہ ہم سب مسلمان ہیں تو ہم ایک دوسرے کی دنیا کے معاملے میں مدد کریں اور ایک دوسرے کو مسلمان مانیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھیں۔ خیر میں تو کسی کے بھی پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، مجھے تو اپنے دیکھیے، چاہے شیعہ ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے بریلوی ہوں، پڑھ اللہ کے لیے رہے نماز اور اللہ کو ہی سجدہ کر رہے ہیں، تو میں کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اب رہا ان کے عقیدوں کا معاملہ، وہ جانے، اللہ جانے۔ اب ہم اس لیے تفرقے میں پڑ چکے ہیں کہ ایک دوسرے کی بحث میں ہم سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور رفع یدین نہ کرنے والے جو لوگ ہیں، نہ بھی کرتے ہیں تو وہ ٹوکتے ضرور ہیں دوسرے کو۔ اب وہی والی بات ہے، نہ انسان کو چھیڑو گے نہ وہ تمہیں دلیل دے گا، اور جب دلیل دیتا ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کٹر نہیں ہوتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں یار یہ تو سنت نماز ہے، لیکن جب تک جس کو دین کی نالج لینا ہی نہیں ہوتی ہے وہ سمجھ ہی نہیں پاتا ہے، کیونکہ بس وہ یہ کہتا ہے اچھا وہ تو نہیں کرتے، تو اتنے بڑے انسان
تو پھر یہ تو وہی ہو جاتا ہے کہ اتنے بڑے انسان بھی گمراہ ہو چکے ہیں تو چھوٹے موٹوں کیا بات ہے. تو اگر کوئی رفع یدین نہیں کرتا تو ہم لوگ، میں تو خاص کر کسی انسان کو نہیں ٹوکتا ہوں. اگر وہ مجھ سے کہتا ہے کہ آپ رفع یدین کرتے ہیں تو میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپناؤں گا. تو اگر آپ کو یہ بات ماننا ہے تو آپ کو میں دلیلیں دوں گا، خوب بہت ساری دلیلیں دوں گا. اور آپ مجھے ایک دلیل دے دیں رفع یدین، جو مولانا لوگ بتاتے ہیں کہ رفع یدین منسوخ ہو گیا ہے، منع کر دیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، آخری وقت میں بت رکھ کے آتے تو وہ دلیل مجھے دے دیں، میں مان لوں گا آپ کی بات، میں رفع یدین کرنا چھوڑ دوں گا. تو وہ دے نہیں پاتے ہیں بیچارے، وہ سمجھ کے اور پھر میری ہی بات مان لیتے ہیں. آپ ٹوکے نہیں کسی کو، کوئی کیسے نماز پڑھے لیکن 5 وقت کی نماز پڑھے. اور دوسری یہ بات ہے کہ جس فقہ کو شیعہ فالو کرتے ہیں وہ امام بھی رفع یدین کیا کرتے تھے. وہ امام ابو حنیفہ سے پہلے کے امام ہیں، اور امام ابو حنیفہ کے بعد کے جو امام ہیں وہ سب رفع یدین کرتے تھے. اور جن کی میں حدیثوں کے ریفرنس لگاتا ہوں، جن کی کتابیں ہیں، وہ امام بھی رفع یدین کیا کرتے تھے. تو رفع یدین کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر انسان کو مسجد میں جانے سے روکا جا رہا ہے یا ٹوکا جا رہا ہے یا اس سے نفرت کی جا رہی ہے تو یہ بڑا مسئلہ بن رہا ہے، یہ فرقہ پرستی بن رہی ہے. تو اللہ ہمیں توفیق دے سمجھنے کی.